ہر ویوز میں راشد محمود اور پروگرام آپ کا اپنا پسندیدہ لیونگ لیجنڈز آف مدر لینڈ، مائی مدر لینڈ پاکستان. ویوز آج جو شخصیت میری مہمان ہے آج کے اس پروگرام میں، میں تو انہیں مرشد کہتا ہوں. میرے وہ مرشد بھی ہیں، میرے وہ پیر صاحب بھی ہیں، میرے وہ بڑے بھی ہیں. میرے ملک کا بہت معتبر نام، اسٹیج، ٹیلی ویژن، فلم، جتنی بھی شاخیں ہیں اس پرفارمنگ آرٹ کی، اس قدر لمبی چوڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی پروفائل میں. ایک نہیں، میں گننے بیٹھ جاؤں تو سارا پروگرام ختم ہو جائے گا اور میں ان کی ٹوٹل جو پروفائل کی کنٹریبیوشن ہے وہ آپ کو اس ٹائم میں نہیں بتا سکوں گا. اور پھر ایک اسکول کی شکل میں، ایک انسٹیٹیوٹ کی شکل میں میرے ملک کے بہت بہت بڑے نامور لیجنڈز جو شمار ہوتے، موسٹلی ان کے اسٹوڈنٹس میں، ان میں سے ایک میں راشد محمود، میں بھی ان کے اسٹوڈنٹس میں ہوں. میری زندگی میں ان کی آکسیجن، ان کی محبت، ان کی شفقت، یہ ایک اسپرچول بھی ایک ان کا ایک رخ ہے. وہ میں اس پروگرام کے آخر میں جب جائیں گے ہم تو اس میں آپ کو بتاؤں گا. میں چاہوں گا کہ آج میرا تو دل کرتا ہے میں ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہوں، لیکن ویوز میری یہ خواہش نہیں، میں چلے خواہش ہی سمجھ لیں کہ آج میں صرف ان کے منہ سے یہ ساری باتیں جو ہے نا، اس سفر کا آغاز جیسا میں نے آپ کو کہا کہ کئی دہائیوں پہلے اس آرٹس کونسل سے شروع ہوا، پھر اس کے بعد پنجاب آرٹس کونسل، کیا کیا کیا، یہ ساری باتیں میں اپنے اس لیونگ لیجنڈ سے پوچھوں گا. ہمارے آج کے مہمان سلیبریٹی جناب مسعود اختر صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. مسعود صاحب، میں آج اس قدر مجھے یعنی پلیئر فیل ہو رہا ہے آپ کے ساتھ نشست. آپ میرے بڑے اور ساری زندگی آپ سے میرا ساتھ رہا ہے لگاتار. آج بھی دائیں بائیں ہم ادھر ادھر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کی جو وہ ایفیلیشن، وہ آپ سے جو ایک رابطہ ہے وہ ہمیشہ سے ہے. میں یہ جو میں ابھی آپ کے انٹرو میں ساری باتیں ویوز کو بتا رہا تھا، میں چاہوں گا کہ وہیں سے آپ آغاز کریں. وہ پرانے دور سے آرٹس کونسل سے کیا تھا یہاں، کیسے آپ کی اس میں کنٹریبیوشن کیسے رہی، کیسے اسٹیج کو آپ اس لیول تک لے آئے، بچوں کو گروم کیا آپ نے. تو ڈائریکٹر، ایکٹر، ساری جتنی جہتیں یہاں کی ہیں وہ ساری کی ساری کی. میں چاہوں گا کہ وہ جو ایک فلیش بیک ہے وہاں سے گفتگو کو شروع کرتے ہیں اور پھر ہم اس لمحے موجود تک آئیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوشی ایک مل رہی ہے مجھے اللہ کی طرف سے، آپ کی طرف سے، کہ آپ کا شمار جن لوگوں میں ہوتا ہے وہ نہیں جانتے کہ یہ الحمرا کیا تھا. یہاں سے میں شروع کرتا ہوں. جی. الحمرا ایک ہندو پراپرٹی تھی جی، جس میں چھوٹا سا بس وہ ایک ہال ذرا سا چھوٹا سا تھا. وہ میں آیا تھا یہاں ان 1960، جنوری 1960. میں اور عرفان اس دور میں نیکر پہن کے بھی ریڈیو پہ تھے، جوائن نہیں کیا تھا ہم نے. اس کے بعد میں ہم سب جو ہمارا گروپ تھا وہ سارے تھے بینکرز، طویل خان، حسن بخاری، ننا مرحوم، علی جاد، سارے. تو ہم خود ہی نا جو ہاؤس رینٹ ہمیں 50 روپے ملتا تھا وہ اکٹھے کر کے ہم باری باری ہم ڈرامے شروع کر دیتے تھے. جی. اور اس میں پھر فیض بھی تھے، وہ بھی سیکٹری رہے، نعیم طاہر رہے، تاج رہے، صوفی تبسم صاحب رہے، بہت سی بڑی بڑے پیار کرنے والے سچ مچ کے جو جنہوں نے پروموٹ کیا ہمارے کلچر کو، ہماری زبان کو، ہمارے ریتل کو، ہمارے اقدار کو، یہ وہ لوگ تھے سارے.
جی. اور میرا سٹارٹ جو تھا وہ سب سے پہلے صرف 2 چیزیں تھیں، ایک اسٹیج تھی، ایک ریڈیو تھا، ٹی وی 2. وہ تو ہے بہت بعد میں. تو عشرت رحمانی صاحب ریجنل ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان تھے. جی جی. تو انہوں نے مجھے بلا کے نا ایک دن کہا کہ یار تم یہ اسٹیج کر رہے ہیں تو ریڈیو پہ بھی آؤ اور اسٹیج پہ بھی جاؤ. اس وقت نا اس حال میں نہیں ہوا تھا، سینٹرل ماڈل ہائی اسکول میں ہاں ان کا جو ایک انڈیا سے مندوبین آئے ہوئے تھے. اس میں ہم نے 1 ایکٹ کے 4 ڈرامے کرنے تھے. انور سجاد صاحب تھے، نذیر ثانی صاحب تھے، بڑے لوگ تھے. جی کیا بات ہے. تو وہ مجھے لے گئے. تو پہلے تو میں خوفزدہ تھا کہ پتہ نہیں کیا ہونے لگے گا. آپ یقین کیجئے میرے یہ گال پھٹ رہے تھے اس وقت، اور مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میری باڈی پھٹ جائے گی. اوہ مائی گاڈ. لیکن پھر وہ انہوں نے نا میرا حوصلہ بڑھایا. وہ ایک ایجنسی تھی ان کی باٹلز کی، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا تمہیں، چلو شاباش. عشرت رحمانی صاحب نے تھپکی دی، مجھے اندر دھکا دے دیا انہوں نے. اور بیچ میں ڈائلاگ ڈرتے ڈرتے بولا. پھر مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا پراؤمپٹنگ بھی آ جاتی تھی. تو پھر اس کو آغاز جو تھا بالکل. ہاں میرے ملک میں ڈرامے کا بھی آغاز اسی دور میں تھا. اس سے پہلے کہاں تھا ڈرامہ؟ نہیں کوئی نہیں. اس کے بعد سر مجھے وہ ایک YMC کے تھے فزیکل جو ہوتے ہیں ڈائریکٹر، جی انہوں نے مجھے بلایا. انہوں نے ڈرامہ کیا YMCA کے ہال. جی جی. وہ 16 سال بعد مجھے انہوں نے یونیفارم دی جو پہنتے ہیں نیوی کے لوگ، بلیو اینڈ یہ پی کیپ. اور وہ جب میں واپس آتا ہوں تو میری ڈیڈ باڈی واپس آ جاتی ہے. جہاز کہیں الٹا پلٹا ہو گیا ہوگا ایسا. اس سے میں جتنے آپ کے جرنلسٹ تھے، مشرق اخبار سے حمید صاحب امروز میں تھے، اور مشرق میں کون تھے میں نام بھول رہا ہوں ان کا. بڑی پرانی بات ہے، مجھے بھی نہیں یاد. وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گیا تو نام بھی بھول رہے ہیں ان کے. وہ نا جب یہاں نعیم طاہر صاحب مجھے لے کے آئے، زینو صاحب تھے ایک گورنمنٹ کالج کے پرنسپل، پیدل آتے تھے وہاں سے. آپ جتنے بار رکھے ہوتے تو کھدر کا پاجامہ، کھدر کا کرتا، گورنمنٹ کالج سے یہاں آنا. نذیر صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ نذیر صاحب کی. زینو کے نام سے لکھتے تھے وہ پاکستان ٹائم میں لکھتے تھے. حمید اختر صاحب جو تھے وہ میرا خیال ہے کہ ایک آواز اخبار تھی، یہ پتہ نہیں کیا تھا. اور ایک اور تھا، اچھا یہ جو لوگ تھے نا انہوں نے ہمیں دراصل پروموٹ کیا. نعیم طاہر صاحب مجھے وہاں سے لے کے آئے YMCA. اچھا. تو میں پہلے تو آتا نہیں تھا. میں نے کہا جی میری بینک کی ملازمت ہے، میری یہ 3 مہینے کے بعد میں نے ریگولر ہو جانا ہے. ابھی میں کانٹریکٹ بیس پروبیشنری پیریڈ تھا چل رہا تھا. تو انہوں نے کہا اچھا یار تم بات تو صحیح کر رہے ہو، ہر آدمی کو تو یہ کرنا ہی ہے، تو اس کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں. گڈ. اس طرح سے پھر میں نے ایک ڈرامہ کیا یہاں. اب ہوا کیا سر میرے ساتھ، کالج لائف میں بھی یہی گزری تھی کہ میرے کالج سیالکوٹ میں کو ایجوکیشن تھی. تو وہاں کا وہ جو فزیکل ڈائریکٹر تھا اس نے کہا ہم جو بڑی کلاس جا رہی ہے BA کی، اس کو ہم نے ویلفیئر کرنا ہے، ان کو الوداعی جو پارٹی اس میں ایک خاکہ آپ نے کرنا ہے. صحیح ہے. تو رول آپ کا لڑکی کا ہوگا. اوہ مائی گاڈ. میرا پہلا سجی کام یہ، میں گاؤں سے اٹھ کے آیا ہوں. اینڈ مائی فادر واز اے میڈیکل آفیسر، ڈاکٹر تھے وہ امرتسر سے. اس وقت پاکستان کی وہ نہیں تھی یہاں کوئی. امرتسر سے وہ بھی اللہ نے دکھایا پھر مجھے ہاسٹل ان کا. میں انڈیا لے گئے مجھے اپنا امتیاز راشد صاحب. وہاں سے پھر آہستہ آہستہ ہم نے شروع کیا. انہوں نے کہا جی میں آپ کا ذمہ لیتا ہوں کہ آپ کو جو روٹی روزی ہے وہ چلتی رہے، دیتا رہوں. اس طرح کام شروع ہوگا. اور زیادہ تر جو میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں سر، انہوں نے ہمیں پروموٹ کیا. جی بالکل ایسے ہی ہے. پروموٹ کیا کہ وہ پہلے ہی آ جاتے تھے وہ ڈریس ریہرسل دیکھنے کے لیے، کر کے دکھاؤ. وہی ڈریس پہنے پھر کر کے دکھانا ان کو.
اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو پھر انہوں نے کلیئر کرنا کہ ایسے نہیں ایسا بولو سر. کمیٹڈ پرسن. ہاں جی نا. ہاں بھائی ہاف پیج کی تصویریں لکھتی تھیں اور لکھا ہوتا تھا. اس طرح سے نا پھر آہستہ آہستہ بڑھتا گیا. پھر ہم نے پیسے اکٹھے خود ہی کرنے شروع کر دیے. پھر یہ ہوا ڈاکٹر انور سجاد صاحب آ گئے نعیم طاہر صاحب کے پاس. ان کی اپنی ایک ٹیم تھی, نعیم طاہر صاحب کی اپنی ایک ٹیم تھی. جی. تو جو ہماری ٹیم تھی وہ بڑی, جن کے میں نے نام لیے آپ کے سامنے, وہ بڑی مطلب مستقل طریقے سے ہم ان کے ساتھ لڑائی بھی کر لیتے تھے. ایسا ہی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ایک بن گئی, ایک بندہ مر گیا سر اوپن ایئر تھیٹر میں. وہ جیسے کیا کہتے ہیں آپ پنجابی میں, تھڑے والا جو تھیٹر اس کا نام تھا سی سیم. وہ کرسچن تھا بیچارہ, ہارٹ اٹیک ہوا اسی چلتے شو میں, مر گیا. تو این آئیڈیا کیم ان ٹو مائی مائنڈ. پیسہ 2 روپے ٹکٹ تھی. تو سارے جتنے تھے, جی ایم منیر, شکیل, ایوب خان, سراج منیر, سب تھے. تو وہ سر ہم نے کہا یار ہم جو آخری شو تھا نا اس میں ان کی بیوی اور ان کا بیٹا آ گیا. انہوں نے کہا کہ ان کی تو ڈیتھ ہو گئی, گنگا رام چھوڑ گئے تھے ہم, اور اس کی جگہ پھر اولڈ بخاری نے کیا تھا. وہ چائے پلاتا تھا. میں کہ یہ اسی کا اتنا ہی قاتل تھا, اسی طرح بولنا تھا, ڈرامہ پیسہ بولتا تھا. وہ یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیسا آیا. یہ آیا تھا وہاں سے, کیا تھا جو کنچن رنگا اس کا نام تھا. اچھا. وہ پھر اردو میں انڈیا میں گیا. پھر وہ انڈیا سے ایک زیدی کر کے میک اپ مین تھا. وہ نا اس نے کہا جی میں آپ کو کر کے دیتا ہوں. پھر پوسٹ آفس میں جو تھا وہاں ایک تھے ہیڈ آفس پہ, وہ نا اس سے بلوا کے نا پھر اردو میں پنجابی میں وہ کر کے وہ دیتے تھے. بڑی بات. اور پھر بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں کہ سب لوگوں نے امریکن لائبریری سے انگریزی کا لانا, اس کو اپنے کلچر میں ڈال لینا. جی. اگر کسی کو ہندی آتی تھی پھر پکڑ لیتے تھے ان کو. ایون دیال سنگھ لائبریری جو اس میں ہے, کیا چوک ہے وہ, تھے دیال سنگھ لائبریری, دیال سنگھ کالج بھی لائبریری اس میں بھی تھی. اس میں بھی ہمیں بہت سے ڈرامے ملے. پنجاب لائبریری سے بھی لی. پھر اپنے رنگ میں رہتے رہے. اٹ مینز, سوری فار انٹرپشن مسعود صاحب, کہ ایک ہسٹری ہے, ایک فصل جو ہے آپ لوگوں نے, اور جو نام آپ نے سب کے لیے, ان سب نے مل کے ایک بیج بویا. پھر اس کی آبیاری کرتے ہوئے, اس کا خیال کرتے ہوئے ایک عہد جو ہے وہ چلتے چلتے اس نہج پہ آ گیا کہ اب آپ نے ایک نہیں سینکڑوں ڈرامے جو ہیں آپ نے ڈائریکٹ کیے ہیں, اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جو آپ کی اس ایفیلیشن میں, جنہوں نے آپ کے اسٹوڈنٹ کے شکل میں وہ آئے تھے اور پھر وہ اس ملک کے سٹارز بن گئے. ان میں سے بے شمار آج بھی سروائیو کر رہے ہیں. یہ تو تھا سر اسٹیج کا وہ جو سارے کا سارا. میں اس کو پہلے مکمل کروں. جی. وہ پھر فوت ہو گئے لاسٹ شو پہ. تو پھر میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے کہ یار ہم 20 شو کرتے ہیں, ایک شو اور کر دیا کریں ہم. اس میں سے کونسل پیسے نہیں لے گا, ہم بھی نہیں آ رہے, کوئی بھی نہیں لے گا, کوئی بھی نہیں لے گا, ہم بھی نہیں لیں گے. جو پروڈیوسر تھا, جو پبلسٹی کرتا تھا, وہ بھی پیسے اس میں نہیں ڈالے گا. وہ لگا شو 2500 کا. 2500 بہت بڑی رقم تھی اس دور. پھر ان کو دفنایا چنایا. پھر وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتی تھی, وہ اخباروں میں چھپ گیا. پھر سنتوش صاحب نے مجھے بھی بلایا. انہوں نے کہا یار تم نے کیا حشر ڈالا ہوا ہے اخباروں میں, یہ آ رہا ہے. تو وہ پھر مجھے انہوں نے بھیج دیا ادھر ونڈر ہاؤسز کے پاس, سوشل ویلفیئر کا دفتر. انہوں نے کہا بریگیڈیئر کے پاس چلے جاؤ, میں فون کر دیتا ہوں. وہاں چلے گئے میں اور سی ایم نے.
انہوں نے میں کہ یہ کام ہے کہ اب مجھے ٹیلی فون آ گیا کیا چاہیے. ہم نے کہا جی ہمیں رجسٹریشن کر دیں اس کو, چائے لاؤ. چائے پیتے پیتے انہوں نے سارا ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیے. پھر ہم چوڑے ہو گئے سر. بڑی بات, بڑی بات. پھر ہم نے کمرہ لیا یہاں. پھر انور سجاد صاحب آ گئے, جی انہوں نے بین کر دیا ہمیں. پھر ہم جب واپڈا میں چلے گئے نچلے حصے میں, جی اس میں پھر ایک پتہ نہیں کیا سازش تھی, انہوں نے کہا جی بمبئی یہاں آپ ڈرامے نہیں کر سکتے. وہ بڑی مشکل ہوئی. پھر میں ایک لفظ بولتا تھا اینڈ پہ, گسٹاپو پولیس اور بھی جرمن پولیس تھی, ہم گلی گلی المارہ بنائیں گے, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. وہ بن کے دکھایا ہم نے. صحیح. پھر تربیلا ڈیم سے لے کے جا سر جیکو آباد تک. آپ کی مسعود صاحب اس اسٹیج کے حوالے سے اس ملک میں جو ایک پروگریسو ایٹیٹیوڈ سے اس میں اپنی منفعت نہیں کاز کے لیے آپ نکلے, اور پھر آپ نے اپنی وہ جو ایک پوری ٹیم تھی جس میں پورے ملک کے لوگ شامل تھے, یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی ہماری ایفیلیٹڈ ہو گئے, سارے کے سارے جو بھی کمپیٹنٹ جو کر کے دکھا دیتے تھے وہ سارے کے سارے. اس کے بعد پھر یہ اسٹیج کا وہ دور جو آگے بڑھتا رہا, پھر یہ نیئر علی دادا صاحب کے ڈیزائن کیے ہوئے یہ ہالز بن گئے, بڑا لیوش سارے کا سارا. یہ بھی سر میں تھوڑا سا اگر اجازت. جی ضرور ضرور ضرور. یہ 14 اگست 1981 کو 14 اگست 1981 میں جی پہلی سپیچ اس کی میں نے کی تھی. میرے علم میں سر ہے نا, میرے علم میں سر. اور وہ پھر بہت سے ایم پی اے ساتھ میں حنیف رامے صاحب چیف منسٹر, کیا اچھے لوگ, اور پھر بڑے خوش ہوتے تھے وہ دیکھ کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں کلچر کی پروموشن کے لیے جن لوگوں نے اپنی زندگیاں ڈیووٹ کر دی, پھر جو ادوار آگے بڑھتے رہے, پھر اس میں کلچر میں سیاسی ایفیلیشن پہلے نہیں ہوا کرتی, نہیں ناٹ ایٹ آل, رتی بھر نہیں تھی. ایک کریٹ ایک اگر ان بٹوین. تھینک یو امر, شکریہ رکھ دو یار, بہت شکریہ. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی ان بٹوین کانفلکٹ بھی بلڈ ہوتا تھا تو آئیڈیالوجی اور اس کی تعمیری تنقید ہوتی, یہ انڈیو سنبنگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. تو یہ تو اچھی بات ہے. اچھا سر, اب ہم پھر اس پہ آئیں گے, اس پہ اب اس سے تھوڑا سا آگے ٹریول کرتے ہیں. ایک شناخت ہو گئی, دنیا کو پتہ لگ گیا, ایک نہیں سینکڑوں ڈرامے پورے ملک میں لوگوں نے دیکھے, سب آپ کے کام سے, آپ کے نام سے, آپ کے ویژول سے ساری کی دنیا شناسا تھی. اس کے بعد آپ فلم میں پہلے آئے یا ٹیلی ویژن پہ پہلے؟ میرا خیال ٹیلی ویژن پہ سب سے پہلے آئے آپ. ٹیلی ویژن میں آیا سر, ٹیلی ویژن میں آئے گا. اور میں شاید آپ کو بھی پتا ہوگا ایک یہاں ہٹ ہوتی تھی جی, وہ ان کا پہلا جو آفس تھا ٹی وی کا وہ اس میں بنا تھا. ہاں وہ اسٹوڈیو ووڈیو ریڈیو کے اس میں ریڈیو پاکستان لاہور کے اندر بنا تھا, اور آفس ادھر وہ بنا کے پیچھے تھا. جی وہ چھوٹا سا, اس میں بھی کیا ہو گیا نا, پھر بڑے بن گئے. پھر ان کے بھی ہم پہلے یہاں جو آتے تھے, فضل کمال صاحب, کیا بڑے لوگ, کیا بڑے لوگ سر, عصمت انصاری صاحب, اسلم اظہر صاحب, فضل کمال صاحب, کس کو یاد کریں, کس کو یاد کریں سر. وہ ایسے کام چلتا رہا. پھر وہ ہمیں چن کے لے جاتے رہے. وی آر کیا کہیں گے ٹیلی ویژن ہے. اب پتہ نہیں تھا ٹیلی ویژن کیا چیز ہے. وہ یار یہ ہے کہ یہ تو بڑا ڈرتے تھے کہ کیا چیز ہے. ریڈیو پہ تو کر لیا, اسٹیج پہ کر لیا, اب ہمیں یہ نہیں پتا تھا ٹی وی کیا ہے. پھر سر وہ ڈرتے ہم نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ یار یہ ایک ٹیلی ویژن جو ہے نا وہ ہے کہ جو آپ بولیں گے وہ بھی سامعین سنیں گے, اور جو آپ حرکت کریں گے, جو ایکشن کریں گے وہ سارے کا سارا پہنچے گا. ہم پریشان تھے کہ یہ پھر انہوں نے کہا سر کہ ہم مینار پاکستان میں اسلحے کی نمائش کر رہے ہیں. یہ آرمی والے تھے. وہ ایک نا انہوں نے مانیٹر رکھ دیا اتنا, تو ساری ٹیم کو ہماری کو لے گئے. وہ باقی کرسیوں میں بیٹھ گئے, ایک کو آگے لے جاتے تھے.
اب میں گیا ہوں تو میں نے اگر توپ کو ہاتھ لگا دیا یا پسٹل کو یا گن دیکھنی شروع کر دی. وہ دوسرے جب میں وہاں جاتا تھا کرسی کے پاس اپن جب وہ بیٹھے ہوئے تو تم یہ کر کے آئے ہو, اب مجھے سمجھ نہیں آتی. پھر وہ اپنی جگہ پہ مجھے بٹھا گئے, وہ پھر گئے. میں یہ جی سب مسئلہ یہ پیٹرن تھے نا شروع فاؤنڈرس سے. ویوز ڈرامے, اسٹیج ڈرامے کی ہسٹری جو ہے کیسے میرے ملک میں آغاز ہوا اور اس لمحے موجود میں کس طرح وہ میرے ملک میں وہ اسٹیج جو ہے کن کن شکلوں میں اور کن طرح سے ہونا شروع ہو گیا, اس پہ بھی بڑی چھوٹے بھائی بھی آئے تھے. ہاں وہ آپ زاہد اللہ غری کی رحمت کرے, وہ بھی آپ کا اسٹوڈنٹ تھا. وہ اسٹیج کا آپ کا اسٹوڈنٹ نے مجھے ایک میسج بھیجا گیا ہوں تو ٹھیک کہاں پہ گئے ہیں, تو بڑا اس کو بھی بڑا شوق تھا, اللہ غری کی رحمت کرے اسے. آمین آمین. اچھا مسعود صاحب, اب جب اسٹیج کی فیم ہو گئی, ٹیلی ویژن بھی آپ نے جوائن کر لیا, تو اس پروجیکشن کے بعد آپ کو سب سے پہلے آپ کی آغاز کی فلموں میں جو آپ جن پروڈکشنز میں گئے, لوگ تو خواہش رکھا کرتے تھے اس ملک, وہ سب سے پہلی فلم جو آپ نے کی وہ کون سی تھی؟ وہ سنگ دل تھی. سنگ دل. اس میں نا یہ کام ہو گیا تھا, جو پہلے تھے نا وہ ڈاؤن فال تھا ان کا, ان کا ٹینیور پورا ہو رہا تھا. جی. تو یہ نا ٹیلنٹ ہنٹ کرنے کے لیے اسٹیج پہ لوگوں کے آتے ہیں, جس طرح ٹی وی والے کرتے رہے. جی. تو اس میں شہباز کرانوی صاحب بھی آتے تھے, سارے بڑے اسلم پرویز صاحب بھی آ جاتے تھے, لہری صاحب بھی آ جاتے تھے, اور بہت سے لوگ آتے تھے. وہ وہاں سے وہ مہمان کسی کے تھے شہباز کرانوی صاحب, تو بس میرا جل گیا. وہ میں نے نا باقاعدہ میں بدماش بنا ہوا, یہاں تک کیا وہ پاجامہ پجومہ بدماش بنا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کوئی 3 مہینے لگائے میرے اوپر, اور میں انہیں یہی کہنا تھا شہباز صاحب میرا کیریئر تباہ ہو جائے گا, میں کیا کروں گا, مجھے تو پیسے لینے بھی نہیں آتے. انہوں نے وہ بھی حامی بھر لی, جب تھے ہمارے پاس پیسے ختم ہو جائیں تو میرے پاس آ جائے گا. اور میں جاتا ہی تھا, ابھی مجھے سلام کرنی, انہوں نے کہا چائے لاؤ. بہت بڑا نام, یہ لو چائے. بہت بڑا نام. ان کی 3 فلمیں سر انہوں نے. سنگ دل آپ کا ایسا انٹروڈکشن تھا مسعود بھائی. تیری صورت میری آنکھیں میں مجھے ایوارڈ ملا پھر. جی. اور ادھر سے بھی ایوارڈ ملے, ادھر سے مجھے ٹی وی سے. ٹی وی کے آپ کے کتنے ہی ایوارڈ, کوئی گولڈن جو جوبلی ہوئی تھی گولڈ میڈل دیا, اگرچہ ان کے رنگ بدل جاتے ہیں. جی گولڈن لکھا ہی ہوتا ہے 25 سال کے بعد. جی. 25th سیلیبریٹ بنا رہے تھے نا اسلام آباد. اور میرے ملک میں مسعود صاحب کو پرائڈ آف پرفارمنس بہت برس پہلے کا ملا ہوا ہے, کوئی نیا نہیں ہے. نہیں, اور بلکہ میں مجھے کیا کرتے تھے وہ, جی بھی بشن میں بڑی گالیاں دیتا تھا, کہتا تو سارے دے کاغذ لے جانا ہے. صرف پہلا جو ملا تھا نا کبھی سب کا ملا تھا, اور 15,000 روپیہ سارا تھا. تو میرے اس کو بھی مل گیا. اب مجھے کہیں تم اپنے لیے, میں خدا کا واسطہ ہے کوئی میرے لیے پیسے ہیں یا میرا رزق ہے, یہ جب اللہ کو منظور ہوگا مل جائے گا. تو ایسا ہوا, پھر ایک کی بجائے دو مل گئے. اب 2 مل گئے, وہ کہنے لگے آپ کو کیسے ملے, یہ تو دنیا میں پاکستان میں دی ہی نہیں کسی کو دوسرا. میں کہ جی ان سے جا کے پوچھو. آپ ساری پنجاب کی آپ ٹیلی ویژن چھوڑ کے, سارے اسٹیج چھوڑ کے آپ تو کراچی چلے گئے ہو, تو میں اسی کی جگہ پہ ہوں. ایسے ہی ہے, ایسے ہی. اچھا مسعود صاحب, فلم کے ان بٹوین جو آپ کی کنٹریبیوشن رہی, جو سفر رہا, اس میں تو پھر آپ فلم میں تو بہت زیادہ مصروف ہو گئے نا. ہاں, بیچ میں ہو جاتا تھا. ہاں, لیکن اس میں اسٹیج ویج کے لیے وقت آپ نکالتے رہے. ہاں نکلتا تھا سر, وہ اتنے اچھے لوگ تھے, وہ ہمیں پہلے چھوڑ دیتے تھے. جی, آپ کے تاکہ جا کے اس نے شو کرنا ہے. ہاں, اسٹیج کا شو, اس کے بعد ہم نے ٹی وی پہ بھاگ جانا. جی. وہ 9 بجے جو شروع ہوتا تھا, اور 10 بجے جہاں سڑکیں بند ہو جاتی تھیں. مسعود صاحب, بہت ساری باتیں کی ہم نے اپنے اس فنون لطیفہ کی مختلف شاخوں کی. میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ سارے جتنے اس کی روٹس تھے, آپ نے ان سب پہ ساری زندگی کام کیا, اور بہت آؤٹ اسٹینڈنگ, بڑی ڈگنیٹی, وقار والا فلم تھی, تو فیملیز دیکھتی تھی. ڈرامہ تھا
تو فیملیز دیکھتی تھی, ٹیلی ویژن تھا تو فیملیز دیکھتی تھی. ہر چیز جو ہے وہ بالکل ہماری رہتل, ہمارے کلچر, ہمارے روٹ سے ریلیٹڈ ہوتی تھی. اس میں کوئی انڈو مداری پن یا گیمکس نہیں وہ نہیں ہوتی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج اس لمحہ موجود میں ہمارا تھیٹر, ہمارا ریڈیو, ہمارا ٹیلی ویژن, سر, ہمارا فلم, یہ کس مقام پہ ہے؟ یہ سر میں تو ان کو کفن دے چکا ہوں, اب ان کی دفن کی باری ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس مسعود صاحب, اس کی وجہ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ اس کی وہ جو وہ گھس بیٹھی ہے اس میں, اکنامیکل انسینٹیو, سیاسی ایفیلیشنیں بھی ہوئی اس میں. اس کی وجہ یہ ہے ایزی منی. ایزی منی کہ آسانی سے پیسے. آپ ہوائی جہاز سے اترے ہیں کسی اور ملک سے آ کے, اس نے کہا تمہیں بولنی ہے, السلام علیکم, ایسا پیسے. یہ اجازت دیکھیں نا, کونسل جو ہے یہ ایک باقاعدہ ایسا ادارہ ہے جس پہ میرے پاکستان کے اربوں روپے ان کونسلوں پہ آج تک انویسٹ ہوئے اور ہو رہے ہیں سارے کے سارے. تو کیا آپ یہ جو ساری خرابیاں ہوئی ان کو چیک کرنے والا جن کی ذمہ داری تھی انہوں نے نہیں کیا سر. اب میں نا ایک ڈرامہ کرتا ہوں کبھی کبھی 1 نائٹ کا, اس کو میں کہتا ہوں فیملی تھیٹر, فیملی تھیٹر. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. جب ہم پہلے بھی تھے تو 2 کامیڈین, ایک فیمیل ایک میل, باقی سب پرفارمرز تھے. ایسا ہی ہے. اب جب یہ سارے ہی بن گئے یہ کامیڈین, نہ باپ کی قدر رہی نہ ماں کی رہی, اس کو بھی جھکتے کر رہے ہیں. تو کیا اب کیا سولوشن سجیسٹ کریں گے؟ مجھے بلا لیتے ہیں لیکن مجھے پھر وہ ٹائم نہیں دیتے. بلا تو یہ لیتے ہیں, ہمیں بھی لگاتار پچھلی دہائیوں سے بلائے چلے جا رہے ہیں. جب ان کا اپنا کوئی گمک ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں بلا دیتے, اس کے بعد ہمیں نہیں یاد نہیں رہتے. میں 1 منٹ میں نے 1987 میں کتاب لکھی تھی, واٹ از ایکٹنگ, آپ کو یاد ہو, اینڈ واٹ از ایکٹر. اوہ یس, بڑی ایک نئے لوگ ہیں ویورز. وہ جو مسعود صاحب کی کتاب ہے مارکیٹ میں اویلیبل ہے, آپ اس کو لیجئے. آپ کو اس شعبے کے سارے اسرار و رموز جو پرفارمنگ آرٹ میں ریکوائر ہوتے وہ پوری گرامر کے ساتھ, پورے الفابیٹس کے ساتھ مسعود صاحب نے ایک کتاب اپنی زندگی کا نچوڑ اس میں کمپائل کیا ہوا ہے. تو آپ اگر اس کو پڑھیں گے, آپ اس سے اکتساب حاصل کریں گے تو اس کا بڑا فیض ملے گا آپ کو. تو یہ المیہ راشد صاحب یہ ہے کہ وہ کتاب UK میں زیادہ بکی. ہاں, ادھر شوق نہیں ہے کتاب کو, ادھر شوق نہیں ہے جملہ دیکھنے کا, ادھر شوق نہیں ہے. انہیں اسٹریس ایکسپوزر کا پتہ ہے. ایسے ہی. مسعود صاحب, آپ کیا مشورہ دیں گے ارباب اختیار کو اپنے ملک کے اس لمحہ موجود میں, جو میرا ملک جن کے ہاتھوں میں ہے, کہ کلچر جو ہے وہ کسی بھی نیشن کی پہچان ہوتی ہے دنیا میں. اس کے آرٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ سفیر ہوتے ہیں ان کے. ہمارے یہاں وہ سارا کچھ چینج ہو گیا, بھیک منگے بنائے جا رہے ہیں آرٹسٹ. 5,000 روپئے وہ بھی پتہ نہیں کن کن کو دے رہے ہیں آپ کا. ایک میگزین نکلا تھا پتہ نہیں انگلینڈ سے, اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہم پاکستان کو کلچر کی مار دیں گے. اب ایک دفعہ سمین آیا, منشدہ تھا, سمین آیا تھا, ایک یونیورسٹی ہے رائے میں, اس میں بلایا, میں تھوڑا لیٹ سے پہنچا تھا. لاہور یونیورسٹی بھی ہے, دوسری اور 2-3 ہے, وہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے. تو اس میں وہ لڑکیوں نے یہ کہا کو ایجوکیشن ہے وہاں. انہوں نے کہا جی یہ جو ترکی سے آتے ہیں ڈرامے, ان کا ڈریس اچھا نہیں ہے, ڈریس ٹھیک نہیں ہے. اب میری باری آئی, میں سب سے لیٹ تھا, اذان ہو گئی, کسی لڑکی نے سر پہ دوپٹہ نہیں لے گیا. اب ہمارا کلچر کیا کہتا ہے, آپ کا کلچر, ہمارا کلچر یہ کہتا ہے کہ اب سطر پوشی کو چھوڑ دیں. ہر لڑکی نے جین پہنی, اذان ہونے لگی, کسی کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا, جین ہے اور یہ سلیو لیس شرٹ پہنی. اب وہ زمانہ نکل گیا سر. تو پھر آپ کے خیال میں اب صرف دعائیں خیر ہی کر سکتے ہیں, میں اور کیا کر سکتا ہوں, ہمارے اختیار میں آپ بھی کر سکتے ہیں.
بنا لیتے ہیں، لیکن اگر ہمیں تھوڑا سا موقع بھی دیں، ہماری بات مان لیں تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. ایسے ہی ہے. اب آپ یقین کیجئے، اب کسی کے پاس سکرپٹ نہیں. سکرپٹ کے بغیر ڈرامہ. سکرپٹ کی 30 کاپیاں دے کے آیا وہ بھی اس کی پہلے کیا تھا، وہ جو لیبارٹری والا تھا نا، لائبریری والا، وہ نا اس نے اب اس کو کر کے نا اس کی فوٹوگرافی تو اس نے بھیج دی ساری. امجد اسلام امجد کا نہیں ملا، وہ جو بڑا نام بانو کچھیا کے جو بانو آپا کے وہ نہیں ملے، ایک ستم اور صحیح نعیم طاہر کے نہیں ملے، آپ کی تاریخ وہ نہیں ہے. اب کیا کریں؟ اب بے اختیار سے بے بسی ایک ہوگی. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گند خانے سے نکال کے ایک سیڑھی پہ بٹھا دیے. وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے سر، وہ تو کچھ نہیں کر سکتے الحمدللہ کہ ہم اپنے رب کے ہاں تو سر. آپ کو اگر سرخرو ہے نا کہ ہم نے وہ نہیں کیا جو ہم جو ہمیں سکھایا کہ ہم اپنی زمین سے بھی جڑے ہوئے ہیں، اپنے لوگوں سے بھی جڑے ہوئے ہیں، اپنی اقدار سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور اپنے پاکستان سے بھی جڑے ہوئے. بالکل جڑے ہوئے. ایک مثال میں سنانے لگا آپ کو، قصب کمال کن کے عزیز جہاں شبی. جی کوئی ایسا کام کر جاؤ کہ دونوں جہانوں میں سرخرو ہو. بس یہی نہیں، ان میں سے آپ ہیں، میں ہیں، اور لوگ بھی ہیں دو چار بے شمار ہیں. باقی کیا ہے، ایزی منی ہے. ایسے ہی رب کو رب نہیں کہتے. کیا ہو رہا ہے ویوز؟ آپ نے دیکھا ایک ایسے آرٹسٹ جن کی کنٹریبیوشن میرے ملک میں آپ کی کئی نسلیں ہیں، مسعود اختر صاحب سے شناسہ ہیں اور ان کے فین ہیں، ان کی کنٹریبیوشن کے، ان کی باتوں کے. کسی بھی پیڈسٹل پہ کھڑے ہوتے ہیں تو جو کھری اور سچی حقیقت ہوتی ہے بوانگ دہل کہہ دیتے ہیں، کوئی ڈر ور نہیں لگتا. اور میں بھی چونکہ ایسے ہی اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوں تو ڈر مجھے بھی نہیں لگتا. جو مجھ سے سوال کیا جائے گا تو جو جواب میرے ایکسپیرینس اور تجربے سے ہوگا میں وہی دوں گا، کیونکہ مجھے جس اسکول سے میں نکلا ہوں مجھے وہاں یہی سکھایا گیا ہے. مسعود صاحب، آپ ارباب اختیار سے کچھ تو کہیں نا کہ کیا کروں؟ زیادہ سنتے ہی نہیں. پیسے دے دیں گے. وہ پیسے بھی بانٹتے ہیں نا، وہ پتہ نہیں کن کو دیتے ہیں. میں آؤٹ ہو جاؤں گا، مجھے پھر نیپ والے لے جائیں گے. پتہ نہیں کون لے جاتے ہیں پیسے سارے کے سارے، جن کو ملنا ملتے ہی نہیں. سر جی جو چائے کی پیالی رکھتا ہے نا، وہ ان کا ڈرائیور بھی ہوتا ہے. ٹی وی میں بھی ہوتا رہا، یہ فلم میں بھی ہوتا رہا. ان کو دیتے تھے، وہ چائے کی پیالی رکھا، اس کا چیک بن گیا. بچوں کو صبح اسکول چھوڑنا یا کالج چھوڑنا، کے پھر واپس آ جانا انہوں نے ٹی وی پہ. اب وہی لوگ ہیں اپنے لوگوں جو ان کے ڈرائیور ہیں، ان کی تنخواہیں خود لے لیتے ہیں، جو ادھر سے پیسے ان کو مہینے. مسعود صاحب، میرے ملک میں ایک اجوکا ہے، کراچی میں نیپا ہے، جس میں بڑے نامور ہمارے میرے ملک کے جو لیجنڈز ہیں وہ سارے اس کو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ادارے تھے ان کی بھی کوتاہیاں ہیں یا انہوں نے سب سے بڑی کوتاہی ہے؟ ان کو آیا گیا کچھ نہیں سر، ان کو ای ڈی بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا. مس کاسٹنگ سمجھتے ہیں نا کہ جس کو جہاں ہونا چاہیے. مثلا جو میرا شعبہ ہے تو مجھ سے سوال کر کے اس کا جواب پوچھنے کی بجائے مجھے بتا رہا ہے تو وہ کیا بتاؤ گے بھی تمہارا تو یہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں. تو یہ اس سے ثابت یہ ہوا کہ ہم نحس القوم فیکٹس بلیور نہیں ہیں، ہم حقیقت پسند نہیں ہیں، ہم سچ کو مانتے نہیں. ویوز، آپ نے دیکھا یہ بڑی دل دہلا دینے والی بات ہے جو آج مسعود اختر صاحب نے. اب ہم کافی ساری باتیں کر چکے. میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ یہ میرے مرشد بھی ہیں. ان کی زندگی سے ایک ان کا شعبہ ایک اسپرچول اس کا بھی، میں اس کا عینی شاہد ہوں. آج میں زندگی میں پہلی بار آپ کو اپنے ویوز کو وہ بتاتا ہوں. بڑی پرانی بات ہے، اللہ غریق رحمت کرے علی اعجاز صاحب کو. ان کا ایک پرائیویٹ سیکٹر کا، یہ بڑی 30-35 سال پہلے کی بات ہوگی جب وہ انہوں نے بنایا. مظفر آباد میں اس کی شوٹ کے لیے گئے، وہ جو جھیل میں بیٹھ جاتے تھے ہم ایک رات. اب وہاں سے ایک مزار ہے وہی مظفر آباد سے
کافی ہٹ کے، اس کو کہتے ہیں دمڑی سرکار. دمڑی سرکار. مسعود صاحب مجھے، چونکہ میں ہمیشہ جب کہیں اکٹھے ہمیں کام کرنے کا ہوا تو میری ایفیلیشن انہی سے ہوتی تھی، میں انہی کے ساتھ اور اسی طرح جوڑ کے، بلکہ ایون یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ یار ہمیں ایک ہی کمرہ ڈبل بیڈ والا دے تو ہم وہی رہیں گے. تو مجھے اس میں ریلیکس فیل ہوتا تھا، سیکھنے کا موقع ملتا تھا. ایک رات کو ہم شوٹ ووٹ نائٹ کا وہیں وہ جو جھیل پہ جاتے تھے، اس کے علاوہ بھی کچھ تھی. تو رات ہم، تو مسعود صاحب سے ایسے ہی میں نے تذکرہ کیا، میں کہ بھائی جان وہ ایک مزار ہے تو ہم آئے ہوئے ہیں، تو کیا وہاں ایک وزٹ نہ کل کی جائے؟ کہہ لگے کل کیوں، ابھی چلتے. میں نے کہا مسعود بھائی وہ تو بڑی دور ہے اور وہاں اس وقت کون ہوگا، یہ کیسے ہم جائیں گے؟ ہاں دروازے بند تھے سب کچھ دروازے. انہوں نے کہا چلو اٹھو. ہم نے اپنے وہ پروڈکشن کے جو ان سے گاڑی کے کمی، اس نے کہا جی اس وقت کچھ نہیں ہوتا. مسعود صاحب نے کہا تم چلو. ویوز آپ یقین کرو گے، ہم وہ گئے بڑی پہاڑوں سے گزار کے جب اس مزار پہ پہنچے ہم، تو وہاں تمام لائٹیں روشن، اور وہاں کافی سارے احباب ہمارے استقبال کے لیے کھڑے کہ ان کو پتا تھا کہ ہم آ رہے ہیں. دروازے کھل گئے، دسترخوان بچھ گئے کرا کے. تو ہم وہاں فاتحہ پڑھ کے دعا وغیرہ مانگ کے تو الٹیمیٹلی ہم رات کو آ گئے واپس. اگلے دن میں نے جب سب دوست نے کہا ادھر تو رات کو ہوتا ہے، میں نے کہا ہم خود ہو کے. تو ایک تو یہ میری زندگی کا واقعہ ہے کہ ان کا کہ چلو ابھی چلتے ہیں. میں نے کہا جی وہ تو کہہ رہے ہیں سو کہہ لو، تو چلنا، وہ سارے آ جائیں گے. تو وہ آ گئے ہوئے تھے. اب اس کے بڑے دہائیوں کے بعد ایک اور بڑا کمال کا واقعہ ہے کہ ہم شاید ظہور صاحب کا ایک سیریل کر رہے تھے. یہ کنٹری کلب ہے، یہ مرید کے نزدیک، وہی ہم ٹھہرے ہوئے، یاد ہے سر آپ کو؟ تو اس میں ہم دھوتیاں وہ یہ پہنے یہ بیٹھا جو جلیبیوں والی. تو سگریٹ بھی چونکہ ہم لوگ پیتے ہیں تو بڑا چائے بھی پی لیتے. اب اس وقت بھی کو رات کے 12 ساڑھے 12 اور ہم اپنا پورشن کر کے کچھ شارٹس ہمارے تھے جو دوسرے ہو رہے تو اس کے بعد کوئی گھنٹے کے بعد ہماری باری آنی. تو جو پراپس جس ویژول میں جن رولوں میں ہم تھے تو ہم زمین پہ بھی بیٹھ جاتے تھے، ہمیں فرق کوئی نہیں پڑتا. تو میں اور مسعود صاحب بیٹھے ہوئے ایک علیحدہ سی ایک جگہ پہ آ کے، تو دور سے کہیں وہ جو گانے والے پنجابی کے نہیں ہوتے، تو وہ کوئی میلہ کہیں دور، اس سے کہیں دور کسی گاؤں میں لگا ہوا تھا، اور رات کی اس خاموشی میں وہ آواز بڑی پرومیننٹ ہم تک پہنچ رہی تھی. تو میں نے مسعود صاحب سے کہا، میں کہا بھائی جان دیکھیں یہ دور کہیں میلہ پتہ نہیں کتنی میل کوسوں دور ہوگا، لیکن ایسے ہی میرے دل میں آ رہا ہے کہ یار وہ ان میلوں پہ وہ بڑے بڑے جلیبیاں، جلیب جن کو کہتے ہیں، وہ بنتے. تو میں کہا وہ کہیں سے آئے ہمیں اس وقت گرما گرم مل جائے تو کتنا مزہ آ جائے. ویوز آپ یقین کریں گے یہ کوئی مبالغہ نہیں، میں یعنی شاہد ہوں اس کا، میں موجود تھا جب یہ ہوا. ہم بیٹھے ہوئے تو 2 فرد اس لیفٹ سائڈ سے چلتے ہوئے اس اندھیرے میں ہمارے پاس آئے. ان کے ہاتھ میں اخبار تھا اتنا سارا اور اس میں وہ گرم جلیب بھرے ہوئے. تو آ کے تو میں نے کہا محسوس ہوئی، تو ان کا کھاؤ آ گیا بس گرما گرم. تو میں ان کو مرشد ایسے نہیں کہتا. رب کے پسندیدہ اور مقبول ہونے کے لیے صرف نمازیں کافی نہیں ہیں، بے شمار ایسے عمل ہیں جو آپ صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے. اس کے لیے نہ آپ کو ماں کو بتانے کی ضرورت، نہ بیوی کو، نہ بچوں کی کسی، لیکن وہ عمل جو ہے وہ رب تک آپ کا پہنچ رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ آپ ان کے لیے کر رہے ہو. پھر اس کے بعد پیسوں کے حوالے سے ہوتا تھا. تو انہوں نے بہت برس پہلے ایک 10 کے نوٹ پہ ایک دعا اور ایک آیت لکھ کے مجھے کہا. روز آپ یقین کریں گے وہ 10 کا نوٹ آج بھی میرے پرس میں موجود ہے. انہوں نے کہا تھا یہ خالی کبھی نہیں ہوگا، رزق حلال کبھی خالی نہیں ہوا وہ آج تک. تو میں تو ان کے مریدین میں سے ہوں. جو سچ بولنے کی قوت رکھتا ہے، جو سچ سننے کی قوت رکھتا ہے، اس سے بڑا ابن مریم اور کون ہوگا. ہم تو سننا ہی نہیں چاہتے.
تو بھائی جان مزہ آ گیا آپ سے یہ ساری گفتگو کا. آئی لو یو. اللہ میاں آپ کو اپنی حفظ و امان اپنی پناہوں میں رکھے, صحت تندرستیوں سے رکھے. آپ ہمارے بڑے ہو. میری زندگی میں آپ کی دعائیں بہت شامل ہیں. آپ سے مجھے سب سے زیادہ جو میری زندگی میں میرے کسی بڑے نے جو دعائیں دی ہیں وہ آپ کی آج بھی ہوتا ہے. میری زندگی کا کوئی واقعہ ہوا, میرے بچے کا, آپ کے وہ حوصلے, وہ جو سارے کا سارا میری زندگی کا اثاثہ ہیں جو مجھے اس قدر بریو اور اس قدر وہ سارا کچھ کر دیا. ویوز یقیناً آپ کو مسعود اختر صاحب کی زندگی کی جو بایوگرافی سے تو پہلے سے واقف تھے, لیکن کچھ بے شمار ایسی پرتیں اور ایسی جہتیں ہیں جو آج کھلی ہیں ان سے اس گفتگو میں, اور آپ بھی اس سے شناسا ہو گئے. تو تھینک یو ویری مچ بھائی جان. آپ کا شکریہ. انشاءاللہ پھر کبھی کسی نہیں آ رہے سر, میں تو بڑے دنوں سے چاہ رہا تھا, آپ ہی ہمارے قابو میں نہیں آ رہے تھے. نہیں میں تو لیکن پھر میں نے امر کو کہا, میں نے کہا چمٹ جاؤ بھائی جان سے. نہیں لیکن آئی لو یو سر, ہم سب آپ سے محبت کرتے ہیں اور کلیجے سے اور دل سے کرتے ہیں. آئی لو یو, تھینک یو ویری مچ. ویوز انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اسی طرح کے کسی لیونگ لیجنڈ آف مدر لینڈ, مائی مدر لینڈ, اس پاکستان کے لیجنڈ سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. میرا ملک بھرا ہوا ہے ان لوگوں سے جن کی وجہ سے اس پاکستان کی دنیا میں شناخت ہے. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.